نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ابھی حالیہ اسرائیل کی موجودہ جو دہشت گردی ہے جس میں اس نے غزہ کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور پوری دنیا میں اسرائیل اور اس کے حامیوں کے بارے میں جاننے کی اور ان کے طریقہ کار کی جانکاری کے لیے ایک لہر چلی، تو مناسب تھا ہم پوری دنیا میں قادیانیت کے اسرائیل کے ان سہولت کار قادیانیوں کو بھی بے نقاب کریں۔ لہٰذا ہم نے جیسے ہی قادیانیوں کو عقائد و نظریات کے اعتبار سے ایکسپوز کیا کہ یہی وہ طبقہ ہے جو بر صغیر پاک و ہند میں بلکہ پوری دنیا میں اسرائیل کی بی ٹیم کے طور پر کام کر رہا ہے، تو ایک سوال بعض لوگوں کے ذہن میں آیا اور انہوں نے سوال کو ہمارے سامنے رکھا کہ آخر قادیانیوں تو ہندوستان کا ایک مقامی مذہب ہے، اٹھنے والا مقامی فتنہ ہے، اور اسرائیل کا قیام یہ فلسطین یہ جزیرہ عرب کے اندر ہونے والا ایک واقعہ ہے، تو اس کا ان کے ساتھ آخر سیاسی طور پہ کیا الحاق ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیا اس کے بارے میں جو قادیانیوں نے اسرائیل کی ریاست کے قیام کے سلسلے میں جو کوششیں کی ہیں، کیا اس کے سلسلے میں کیا ان کی اپنی کتابوں سے بھی کچھ ثبوت ملتا ہے؟ تو ہم نے جب اس پہ کام کیا تو ہمیں اب محاسبہ قادیانیت کی 7ویں جلد سے کچھ ایسا مواد ملا جس کو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے ان حقائق کی روشنی میں رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی جس کی اپنی تاریخ پیدائش 1840 یا 39 ہے، اس کے 7 یا 8 سال بعد اسکاٹ لینڈ یارڈ میں ایک آدمی پیدا ہوا جس کا نام تھا الیگزینڈر ڈوئی، اور یہ ایسا شخص تھا یہودی گھرانے میں پیدا ہوا۔ اب ہم ان دونوں کے معاملات کو دیکھیں۔ یہ وہ جو ڈوئی تھا، جان الیگزینڈر ڈوئی، یہ وہ تھا جس کو قادیانی امریکہ کا جھوٹا نبی کہتا تھا۔ یہ اور مرزا غلام احمد قادیانی یہ معاصر ہیں، دونوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ الیگزینڈر ڈوئی کا کہنا یہ تھا کہ جو اناجیل کے اندر ملاکی نبی کی ایلیاہ نبی کی خبر دی گئی ہے وہ میں ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ چونکہ یہ ہم عصر تھے، معاصر تھے، اس نے اسکاٹ لینڈ سے ہجرت کی، وہاں سے نکل گیا اور آگے جا کر اس نے شکاگو کے ساتھ ایک جمسین نامی جھیل ہے، اس کے اندر اس نے جا کر اپنا قبضہ جما لیا۔ اب یہاں پہ عالمی استعمار مرزا غلام احمد قادیانی کے پیچھے کھڑا ہوا اور انہوں نے اس ڈوئی نامی اس نبی کو، الیگزینڈر ڈوئی کو ناکام کرنے کی پوری کوشش کی۔ اس کی ناکام کرنے کی جو اس کو ناکام کرنے کی کوشش تھی، اس کی وجوہات کیا تھیں؟ آئیے ہم آپ کے سامنے ان وجوہات کو رکھتے ہیں جس کی بنیاد پر مرزا غلام احمد قادیانی کو لانچ کیا گیا اور اس نے اسرائیل کے قیام میں ان کی بھرپور مدد کی۔ وہ وجوہات یہ تھیں کہ الیگزینڈر ڈوئی جو تھا، اس کا نظریہ چونکہ مذہبی آدمی تھا اور وہ مذہبی جنونی سب کے سب لوگ اس کے ساتھ جمع تھے، اور پوری دنیا کے یہودی سمٹ کر شکاگو کی جیمسی جھیل کی طرف جا رہے تھے اور وہاں کے علاقوں کو اور رقبے کو دھڑا دھڑ وہ خرید کر اپنی سلطنت میں ایک آزاد ریاست کے طور پر وہ بناتا چلا جا رہا تھا، اور تقریباً اس نے اپنی ریاست قائم کر لی تھی۔ لیکن جو سرمایہ دار فری میسن یہودی ہیں، ان کے جو سیاسی مقاصد اور ان کے جو معاشی مقاصد تھے وہ نہر سویز کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، کیونکہ نہر سویز یہ بر اعظم ایشیا اور یورپ کے درمیان ایک تجارتی مرکز ہے، ایک تجارتی گزرگاہ ہے، آبی گزرگاہ ہے، جس پر جس کا قبضہ ہو وہ دنیا کے اندر پوری دنیا پر راج کر سکتا ہے، جہازوں کا ٹیکس لے کر اور اس طرح بہت سارے معاملات میں۔ تو نہر سویز کیونکہ اس کو رکاوٹ اس میں ڈالنے کے لیے اس نہر سویز کے بننے میں، جیسا کہ مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے نکات افغانی میں لکھا کہ اس جگہ بحیرہ کاہل کو بحیرہ ہند کے ساتھ، بحیرہ روم کو بحیرہ ہند کے ساتھ ملانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگی تھی، لیکن انہوں نے منع فرما دیا تھا کہ یورپ کی وحشی اقوام کو جب اتنا شارٹ کٹ راستہ مل جائے گا آپ تک پہنچنے کا تو ممکن ہے یہ آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گے، سر دست ہم اس قابل نہیں ہیں۔ انہوں نے اس معاملے کو روک دیا تھا، اور خلافت عثمانیہ کے دور تک یہ نہر نہیں بن پائی۔ انہوں نے سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ آخری جو خلیفہ تھے، انہوں نے باضابطہ اس معاملے میں یہودیوں کی وہاں آمد و رفت اور اس چیز کو کنٹرول کیا۔ لیکن اب یہاں پہ جو سرمایہ دار یہودی تھا، جو فری میسن یہودی تھا،
جن کے نظریات دنیا سے معاشی مسائل، دنیا کی معیشت پہ کنٹرول کرنا تھا، وہ اس نہر سوئز کے ارد گرد فلسطین کے رقبے میں اپنی ریاست بنانا چاہتا تھا، لیکن الیگزینڈر ڈوئی وہ جھمستین نامی جھیل پر شکاگو میں اپنی ریاست بنا چکا تھا، اور وہ اسی کو عرض موعود کہتا تھا، اسی کی طرف تمام صہیونی، اور اس نے زائنسٹ کالونائزنگ سوسائٹی کے نام پہ کہ یہودیوں کی جو کالونی سسٹم ہے اس نے وہاں پہ بنایا، اور یہودیوں کو سمیٹ کر ادھر لے جا رہا تھا، اور یورپ کا کوئی یہودی بھی فلسطین کی طرف نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہ جمسین اس کے مقام کی طرف جہاں پہ وہ ڈوئی اپنے آپ کو ایلیا نبی کہتا تھا اس کی طرف جا رہے تھے۔ اب ان عالمی شعبدہ بازوں نے، ان برطانیہ کے جاسوسوں نے ایک غیر شعوری طور پر اس کو، جو ہندوستان کا مرزا غلام قادیانی جھوٹا تھا، کذاب، اس کو امریکہ کے اس کذاب کے ساتھ بھڑوا دیا، دونوں کا آپس میں لڑائی اور آپس میں مناظرہ بازی اور مباہلہ کی فضا بنائی۔ مرزا غلام قادیانی اس کو بار بار چیلنج کر رہا تھا کہ تم میرے ساتھ مناظرے پہ آؤ، مباہلے پہ آؤ۔ اصل مقصد کیا تھا کہ وہ کسی طرح میرے مناظرے پہ آئے اور وہ ہار جائے، چونکہ اس کے گرد مذہبی یہودی جمع تھے، لیکن سرمایہ دار یہودی کی توجہ فلسطین اور نہر سوئز پہ لگی ہوئی تھی۔ اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بار بار مرزا غلام محمد قادیانی چیلنج کرتا رہا، حتیٰ کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اپنے مرزا غلام محمد قادیانی اپنی کتاب حقیقت الوحی، جو روحانی خزائن کی جو جلد نمبر 22 ہے، اس کے صفحہ نمبر 509 پہ اس نے اس واقعے کو تذکرہ کیا کہ اس جو ڈوئی تھا، جنرل ڈوئی، اس نے اس کو گھاس تک نہیں ڈالا مرزا غلام محمد قادیانی کے تمام دعوی کے باوجود۔ یہ روحانی خزائن میرے پاس موجود ہے، جلد نمبر ہے اس کی 22 اور صفحہ نمبر ہے اس کا 509۔ اس کے اندر مرزا غلام قادیانی 26 ستمبر 1903 کے اپنے ایک پرچے کا وہ اشارہ دے کر کہتا ہے، ہندوستان میں، یعنی جنرل ڈوئی نے جو ایلیا نبی کا دعوے دار الیگزینڈر ڈوئی تھا، اس نے اپنے ایک اخبار میں پھر یہ لکھا، ہندوستان میں ایک بیوقوف محمدی مسیح ہے جو مجھے بار بار لکھتا ہے کہ مسیح یسوع کی قبر کشمیر میں ہے، اور لوگ مجھے کہتے ہیں تو اس کا جواب کیوں نہیں دیتا، تو کیوں اس شخص کا جواب نہیں دیتا، مگر کیا تم خیال کرتے ہو کہ میں ان مچھروں اور مکھیوں کا جواب دوں گا؟ اگر میں ان پر اپنا پاؤں رکھوں تو میں ان کو کچل کر مار ڈالوں گا۔ یعنی اس شخص نے، جو ڈوئی تھا امریکی نبی، اس کے بارے میں پھر مرزا قادیانی نے یہ شروع میں باب ہی ایسا قائم کیا، ڈاکٹر جان الیگزینڈر ڈوئی امریکہ کا جھوٹا نبی میری پیشین گوئی کے مطابق مر گیا۔ یہ اس نے باب قائم کیا یہ روحانی خزائن کے اندر، اور یہ اصل مقصد تھا استعماری یہودیوں کا کہ کسی طرح اس کے اثر و رسوخ کو کم کیا جائے، اسے جھوٹا ثابت کیا جائے، پھر اس کے بعد تمام یہودیوں کو دنیا سے اکٹھا کر کے ارض فلسطین میں لایا جائے۔ اس کو جھوٹا کرنے کے لیے اس کے بارے میں ایسے دعوی مرزا غلام محمد قادیانی نے کیے، اس کو چیلنج بازی کی، تھے دونوں جھوٹے، یعنی جیسے کہتے ہیں نا سارقن سارا کا سارقن، چور نے چور کی چوری کر لی، بالکل اسی طرح یہ بھی جھوٹا تھا، وہ بھی جھوٹا تھا، لیکن یہ اس کے ساتھ مناظرہ بازی کر کے اس کو ہرا کر اس کے مریدین کو اسے توڑنا چاہتا تھا، لیکن خیر وہ اپنی جو اللہ کے ہاں اس کی موت کا وقت مقرر تھا وہ اس پہ مر گیا، اور سرمایہ دار یہودیوں نے اس کو احسن طریقے سے کیش کیا اور اس کے تمام علاقوں میں پھوٹ ڈال دی، اور ڈال کر سارے یہودیوں کو فلسطین کی سرزمین پر لے آئے۔ تو یہ یہودیوں کی وہ چال تھی کہ مذہبی یہودی نے، جس نے نبوت کا دعویٰ کر کے ریاست قائم کی تھی، اس کو ہندوستان کے مذہبی کذاب کے ساتھ اس کا مناظر مباہلے کی فضا بنا کر اس کے مریدوں سے اس کے بدگمان کیا، تاکہ فلسطین کے اندر اسرائیل کی ریاست قائم ہو جائے۔ یہ تھی قادیانیوں کی وہ عظیم خدمت جو انہوں نے اسرائیل کے لیے سر انجام دی، اور اس اسرائیلی ریاست کے قیام میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی الیگزینڈر ڈوئی، اس کے مد مقابل اس نے مباہلے کیے اور اپنے جال سازیوں سے کام لیا۔ تو یہ وہ حوالہ جات، وہ ثبوت ہیں اس ہندوستان کے قادیانی مذہب کے، اسرائیل کا سہولت کار اور ٹوٹ ہونے کے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اسرائیل اور قادیانی تو اس طرح کے تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔